حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کر لیا تھا لیکن میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ بغداد کے اندر عالم تو تھا لیکن بڑے بڑے فصحاء تھے وہاں، تو میں بیان نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے بیان کرنا، تقریر کرنا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ داتا صاحب نے لکھا کشف الموجود کے اندر کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے ماموں حضرت سری سکتی مجھے کہتے تھے تقریر کیا کر، بیان کیا کر، تو میں بیان نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے جو کلاس فیلو تھے، مریدین تھے حضرت کے، پیر بھائی میرے، وہ بھی کہتے کہ یار بیان کیا کر، حضرت کی خواہش ہے، لیکن میں بیان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کہتے میں سویا تو بغداد کے اندر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، بغداد کی گلیوں میں خوشبو پھیل گئی اور میرا نصیبہ چمکا، رسول کریم خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور نے بڑی کرم نوازی کی، بڑا نوازا حضور نے خواب کے اندر آ کے، اور پھر جاتی بار بڑے محبت بڑے لہجے میں حضور نے فرمایا جنید تقریر کیا کر، بیان کیا کر۔ کہتا جب آنکھ کھلی تو دل کی کائنات بدلی بدلی تھی۔ مسجد میں گیا، سنتے ادا کی تو دل میں چور آ گیا کہ میرے شیخ نے تو مجھے کبھی کہا نہیں، بتایا ہی نہیں کہ ان کو بھی دیدار ہوا ہے حضور کا کبھی، تو مجھے تو ہوا نا۔ دل میں یہ بات آ گئی، اور دل میں یہ بات آ گئی کہ شاید میرا مرتبہ پیر صاحب سے بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا پیر وارث شاہ نے کہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتا کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتا بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، ان سے بولا جاتا ہی نہیں، وہ خاموش ہو جاتے۔ کہتے کبھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے بھی دیدار ہوا ہے حضور کا، میرے اوپر بھی کرم ہوا ہے، لیکن میرے اوپر تو کرم ہوا تھا، مجھے تو حضور نے نوازا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی۔ کہتے جب میں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، تو میرے شیخ نے کہا جنید آگے آ جاؤ۔ کہتے میں قریب ہوا تو پھر کہا کہ اس سے کہو قریب آ جائے۔ جب قریب آ گئے تو مجھے فرماتے ہیں جنید اب بیان کرو گے نا؟ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ اب کیا ہوا، دل میں یہ بات تھی، خاموش ہو گیا میں۔ تو پھر مجھے دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جو رات گزری ہے نا، اس رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ ایک ہی مرید ہے جنید، وہ بیان نہیں کرتا، اگر تیرے حبیب کا کہیں گزر ہو جائے اور حضور ارشاد فرما دے تو کام بن جائے گا۔ کہتے میری چیخ نکلی، میں نے معافی مانگی کہ حضور معاف کر دو، مجھے تو آج پتہ چلا کہ حضور کا کرم بھی ہو تو مرشد کی دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور بھی نظر عنایت کریں تو وہ بھی شیخ کی دعا سے کرتے۔ تو بیان کرنا، تقریر کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کرتا تھا، تو ایک دن میں سویا، بخت بیدار ہوئے، حضور تشریف لائے اور حضور نے کہا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اور یہ بڑے فصیح لوگ ہیں بغداد کے اندر، ہر بندہ بات کو جانتا ہے، ہر بندہ بڑا اچھا بیان کر لیتا ہے، تو میں اس لیے ڈرتا ہوں، جھجکتا ہوں بیان کرنے سے۔ فرمایا منہ کھولو۔ کہتے جب میں نے منہ کھولا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب بیان کرنا، پھر برکت دیکھنا لعاب کی برکت کتنی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد روحانی والد حضرت مولا کائنات خواب میں آئے اور مجھے کہا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے وہی بات کہہ دی کہ یہاں بڑے فصیح لوگ ہیں اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ فرمایا منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا۔ تو میں نے عرض کی مولا کائنات آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں عبد القادر میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا یہ ادب تھا کہ خواب کے اندر آ کے بھی حضور کی برابری نہیں کرتے تھے۔ عبد القادر میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا، یہ ادب کا عالم تھا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان شروع کیا، چھوٹی سی مسجد تھی بغداد میں، جب بیان شروع کیا پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے حلقہ درس میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے تھے، جو بیان سننے کے لیے آتے اور جو بیان لکھنے کے لیے آتے،
ان کی تعداد 4000 ہوتی تھی، جن کے پاس کاغذ قلم دعاتیں ہوتی تھی، جو آپ کے نقطے لکھتے، بیانات لکھتے، ان کی تعداد 4000 تھی۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میں ہر روز 4000 آدمی کو واصل باللہ کر دیتا ہوں، اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مقام ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔